سفید محل ایپیسوڈ 20۔ پھر وہ چیلا فوراً ہی اٹھا۔ اس نے بیٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو بہتا خون فوراً ہی بند ہو گیا، اور جو خون اس کے سر سے نکل کر چوکی پر گرا تھا خود بخود صاف ہو گیا۔ اب اس چیلے کے وار کرنے کا نمبر تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے سر پر ایک ہنڈیا نمودار ہو گئی۔ یہ ایک مٹی کی ہنڈیا تھی جو تیزی سے اس چیلے نے پھر کچھ پڑھا اور چیخ کر بولا، جا وہاں جا، دشمن کو جلا۔ چیلے کا حکم سنتے ہی وہ ہنڈیا اڑتی ہوئی شومگا کی طرف بڑھی اور اس کے سر پر چکرانے لگی۔ شومگا اس ہنڈیا کو نظروں میں رکھے بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ہنڈیا چکراتی ہوئی جیسے ہی اس کے سر پر گرتی، شومگا چیخ کر کہتا، تھم، اور وہ ہنڈیا اس کے سر پر گرتے گرتے تھم جاتی۔ پھر وہ اوپر اٹھ کر اس کے سر پر چکرانے لگتی، لیکن شومگا اسے پھر اپنے سر پر گرنے سے روک لیتا۔ کافی دیر تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ وہ ہنڈیا سر پر چکراتے چکراتے جیسے ہی شومگا کے سر پر گرتی تو لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگتے، لیکن یہ نعرہ فوراً ہی حلق میں گھٹ کر رہ جاتا۔ وہ ہنڈیا ایک لمحے بعد ہی اوپر اٹھنے پر مجبور ہو جاتی۔ جانے شومگا نے اچانک کیا منتر پھونکا کہ وہ ہنڈیا چکراتی ہوئی واپس چیلے کی طرف بڑھی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہنڈیا کو پلٹنے سے روک لیتا وہ اس کے سر پر گر کر ٹوٹ گئی۔ ہنڈیا میں سے کالا کالا سیال مادہ نکلا اور اس چیلے کے سر اور کندھوں سے ہوتا ہوا پورے جسم پر پھیل گیا۔ اب فضا میں اس چیلے کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اور جہاں جہاں سیال مادہ گرتا جا رہا تھا اس کی کھال پلٹتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں اس چیلے کا جسم جھلس کر رہ گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دیوتا کو پیارا ہوا۔ اس کے مرتے ہی شومگا نے چوکی پر کھڑے ہو کر زوردار نعرہ لگایا اور چاروں طرف گھوم کر اس مجمع کو ایک انگلی دکھائی، جس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنے ایک دشمن پر فتح پا لی ہے۔ اس چیلے کے مرنے کے بعد تینوں بکیا چیلے اپنی جگہ سے اٹھے اور مرنے والے کی لاش اٹھا کر تالاب میں پھینک دی۔ پھر انہوں نے آپس میں پتھر کے ٹکڑے کے ذریعے شومگا کا مقابلہ کرنے والے کا انتخاب کیا۔ اب جو چیلا مقابلے میں آنے کے لیے منتخب ہوا وہ یک چشم تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی چوکی کی طرف بڑھا اور چھلانگ مار کر چوکی پر بیٹھ گیا۔ بکیا دو چیلے پھر ایک کونے میں زمین پر جا بیٹھے۔ اس کانے چیلے کو دیکھ کر لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر اس یک چشم چیلے نے ایک مزیدار حرکت کی۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی بجائے سر کے بل کھڑا ہو گیا اور تیزی سے اپنی ٹانگیں چلانے لگا۔ شومگا نے مسکرا کر اس کی چلتی ٹانگوں کو دیکھا اور پھر ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اچانک شومگا کے ہاتھوں سے ایک ریشمی ڈوری نکلی اور آنن فانن اس یک چشم چیلے کی چلتی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اب وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ لوگوں نے اس کی بے بسی دیکھ کر زور زور سے کہکے لگائے۔ خود کو مذاق کا نشانہ بنتے دیکھ کر یک چشم کو جوش آ گیا۔ اس نے چوکی پر لیٹ کر جو رسی کو ہاتھ لگایا تو رسی پانی بن کر بہہ گئی۔ وہ چیلا پھر سے سر کے بل کھڑا ہوا اور اپنی ٹانگیں چلانے لگا۔ شومگا اس کی چلتی ٹانگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چیلا فضا میں بلند ہوا اور تھوڑا اوپر جا کر تیزی سے نیچے گرا اور بڑے آرام سے اپنے پیروں کے بل کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ وہ پوری چوکی پر کسی ماہر رقاص کی طرح پھرکیاں لے رہا تھا۔ پھر وہ ساکت ہو گیا جیسے پتھر کا بن گیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس کی ایک آنکھ سے یکے بعد دیگرے دو شعلے نکلے اور شومگا کی طرف بڑھے۔ اب یہ شعلے شومگا کے سر پر ناچ رہے تھے اور شومگا تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ منتر پڑھ کر جو اس نے اوپر پھونک ماری تو اس کے منہ سے پانی کا فوارہ نکلا اور دونوں شعلوں کو بجھا گیا۔ شعلے بجھتے ہی لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ ابھی تالیوں کا شور جاری ہی تھا کہ یک چشم چیلے نے شومگا پر ایک اور وار کیا۔ اچانک اس کی چوکی سے ایک زہریلا کالا ناگ نکلا اور اس کے سامنے پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔
شومگا نے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بین آ گئی۔ اس نے اس بین کو چوکی پر اس پھنکارتے سانپ کے سامنے ڈال دیا۔ بین کو دیکھتے ہی سانپ نے پھنکارنا بند کر دیا اور بڑی سعادت مندی سے اس کے منہ میں داخل ہونے لگا۔ جب وہ پورا بین کے منہ میں داخل ہو گیا تو شومگا نے اس بین کو اٹھایا اور پوری طاقت سے یکچشم چیلے کی طرف پھینک دیا۔ بین چوکی پر گر کر زوردار دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے بے شمار کالے پیلے سانپ برآمد ہو کر یکچشم چیلے کے جسم سے لپٹ گئے۔ اس نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن بچاؤ کی تمام صورتیں اب ختم ہو چکی تھیں۔ بے شمار سانپوں نے اسے چند ساتوں میں اس دنیا سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی موت کے بعد شومگا نے پھر کوئی منتر پھونکا۔ سارے سانپ ٹوٹی بین کے پیٹ میں سمٹنے لگے۔ آخر سارے سانپ اس بین میں سما گئے۔ بین پھر سے ثابت ہو چکی تھی۔ شومگا کے اشارے پر وہ اڑتی ہوئی اس کے پاس واپس آ گئی۔ شومگا نے اس بین کو ہاتھ میں پکڑ کر فضا میں بلند کیا تو وہ غائب ہو گئی۔ کونے میں بیٹھے ہوئے بقیہ دو چیلے اٹھے۔ انہوں نے یکچشم چیلے کی لاش کو اٹھا کر تالاب میں پھینکا اور پتھر کے ٹکڑے کے ذریعے انتخاب کرنے لگے۔ اس بار قرہ ایک ایسے چیلے کے نام نکلا جو لنگڑا تھا۔ وہ لنگڑا چیلا اپنی چوکی پر آ بیٹھا جبکہ دوسرا چیلا ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ لنگڑے چیلے نے منتر پڑھ کر شومگا کی طرف ہاتھ اس طرح چلایا جیسے اس نے اسے پتھر کھینچ کر مارا ہو۔ وہ نادیدہ پتھر شومگا کے سر میں لگا اور خون سر سے ابلتا ہوا اس کی پیشانی اور چہرے پر پھیل گیا۔ مجمع پر سکوت چھا گیا۔ لوگوں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ کامران نے سوچا کہ اب صحیح معنی میں شومگا کا کوئی مد مقابل آیا ہے۔ یہ پہلا چیلا تھا جس نے شومگا کو تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ شومگا نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے خون کو اپنی انگلی سے 3 بار چاٹا اور ایک بار پھر اپنی انگلی پر خون لگایا اور خون آلود انگلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ پھر اس نے اپنی انگلی لنگڑے چیلے کی طرف تان لی اور اس پر زور سے پھونک ماری۔ لنگڑے چیلے پر جانے کیا اثر ہوا کہ وہ اچانک چوکی سے سر کے بل گرا اور سینہ پکڑ کر بری طرح تڑپنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے وہ چوکی سے نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ کامران نے اس کے سینے پر نظر ڈالی تو اس کا لباس خون آلود دکھائی دیا۔ غالباً شومگا نے اس کے دل پر وار کیا تھا۔ اس کی لمبی انگلی کسی تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ لنگڑے چیلے کو آخری سفر پر جاتے دیکھ کر زمین پر بیٹھا وہ آخری چیلا اٹھا۔ اس نے دوسرے پجاریوں کی مدد سے اس کا مردہ جسم اٹھایا اور اسے تالاب میں پھینک دیا۔ شومگا نے اپنے 3 دشمنوں کو بڑی آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں صرف ایک چیلا رہ گیا تھا۔ اسے ہرانے کے بعد اسے بڑا پجاری بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شومگا نے چوتھے چیلے کو جس کے ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں چیخ کر مقابلے میں آنے کو کہا۔ چل رے چھنگو، میدان میں آ۔ آتا ہوں آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ 6 انگلیوں والا چیلا چوکی کی طرف بڑھا۔ چوکی پر بیٹھ کر اس نے آسن جمایا اور ایک ہاتھ پھیلا کر منتر پڑھا۔ چند لمحوں میں اس کے ہاتھ پر ایک خنجر ظاہر ہو گیا۔ چنگے نے خنجر اٹھا کر اس کی تیز دھار کو آزمایا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنے بائیں ہاتھ کی چھٹی انگلی کاٹ لی اور اسے سر پر گھما گھما کر منتر پڑھنے لگا۔ یہ یقیناً کوئی خطرناک منتر تھا کیونکہ انگلی کے کٹتے ہی شومگا بے چین ہو گیا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اپنے مد مقابل کو دیکھ رہا تھا۔ چنگے نے اپنی کٹی ہوئی انگلی اپنی مٹھی میں دبا لی اور منہ سے جانے کیا انٹ شنٹ آوازیں نکالیں کہ شومگا کی چوکی لرزنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کئی آدمیوں نے شومگا کی چوکی اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہو اور اسے زور زور سے جھٹکے دے رہے ہوں۔ شومگا لرزتی چوکی پر خود کو بڑی مشکل سے قائم کیے ہوئے تھا۔ آخر اس نے اس منتر کا توڑ کیا، تب جا کر اس کی چوکی زمین پر ٹکی اور شومگا کے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ پھر شومگا نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ اس نے اپنے لبادے سے موٹے موٹے چوہے نکال کر پھینکنے شروع کیے۔ یہ چوہے جو تعداد میں 10-12 ہو چکے تھے چنگے پر حملہ آور ہوئے
وہ جلدی جلدی اس کے جسم پر چڑھ گئے اور اپنے تیز دانتوں سے اس کے جسم کی بوٹیاں اڑانے لگے۔ چنگے نے ایک چوہے کو پکڑ کر اپنی کٹی ہوئی انگلی اس کے منہ میں دی تو فوراً ہی اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ پھر چنگے نے جلدی جلدی ان چوہوں کو اپنی کٹی ہوئی انگلی کھلانی شروع کی۔ تھوڑی دیر میں تمام چوہوں کا صفایا ہو گیا۔ چنگے نے پھر اپنی کٹی ہوئی انگلی اپنی مٹھی میں دبا لی اور منہ سے جانے کیا انٹ شنٹ آوازیں نکالیں کہ شومگا کے کپڑوں میں اچانک آگ لگ گئی۔ شومگا نے جلدی جلدی اس آگ کا توڑ کیا۔ اچانک بارش ہونے لگی۔ یہ بارش صرف شومگا کے اوپر ہی ہو رہی تھی اور اتنی تیز تھی کہ جلتے کپڑے دیکھتے ہی دیکھتے بجھتے چلے گئے۔ بارش بند ہوئی تو شومگا کے کپڑے پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ جلے ہیں اور پیگے ہیں۔ شومگا کے ایک اشارے پر چنگے کے سر پر ایک کوڑا نمودار ہوا اور پھر اس کے جسم پر کوڑے برسنے لگے۔ کوڑا جسم کے جس حصے پر بھی پڑتا وہ کپڑے کے ساتھ کھال بھی لے آتا۔ چنگا ہر کوڑے پر بلبلا جاتا۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح کوڑا اس کی گرفت میں آ جائے۔ آخر اس نے اس کوڑے کو پکڑ ہی لیا۔ کوڑا ہاتھ میں آتے ہی جلی ہوئی رسی کی طرح ہو گیا، بے جان لیکن بل کھایا۔ چنگے نے اس جلے ہوئے کوڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مسل کر پھینک دیا۔ کوڑے کے راکھ بنتے ہی اس چیلے کا جسم اور کپڑے اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا تو ایک تیز دھار کا چمکتا خنجر فوراً ظاہر ہو گیا۔ چنگے نے اس خنجر سے اپنے کان کی ایک لو کاٹی اور اس خون آلود لو کو اچھی طرح خنجر پر ملا۔ پھر اس نے اس خنجر پر کچھ منتر پڑھا اور اسے شومگا کی طرف پھینکا۔ شومگا نے اس خنجر کو اپنے ہاتھ پر روک لیا۔ پورا خنجر اس کی ہتھیلی کے آر پار ہو گیا۔ اس کی ہتھیلی سے خون ابل پڑا۔ شومگا نے چند لمحوں بعد ہی خنجر اپنی ہتھیلی سے نکال لیا۔ پھر اس نے اس خنجر پر منہ میں کچھ پڑھا اور واپس چنگے کی طرف اچھال دیا۔ خنجر اپنی طرف واپس آتے دیکھ کر اس نے بھی اسے اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، لیکن ایک خنجر ہوتا تو شاید اس کے ہاتھ پر رک بھی جاتا۔ وہاں تو ایک خنجر کے 10-12 خنجر بن گئے تھے۔ وہ بیچارہ کس کس کو روکتا؟ ان 10-12 خنجروں نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ گردن پر لگنے والے ایک خنجر نے اس کی شاہ رگ کاٹ دی۔ سینے پر لگنے والے خنجروں کا تو ذکر ہی کیا۔ آخر چوتھا چیلا بھی زندگی کے عذاب جھیل کر ہر دکھ سے آزاد ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی شومگا نے خوشی سے نعرہ لگایا اور چیخ کر کہا، اور کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے اور بڑا پجاری بننا چاہے؟ یہ سن کر صحن میں موجود تمام پجاری اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ شومگا سے مقابلہ وہ کس بل بوتے پر کرتے؟ تب کامران کے دل میں یہ خواہش شدت سے ابھری، کاش وہ شومگا کے مقابلے پر آ سکتا، کاش اس نے سحر سیکھا ہوتا، پھر اسے مار کر دیوتا کے گھر کو شیطانی ٹولے سے پاک کرنا کتنا آسان ہوتا۔ کامران کی اس شدید خواہش کو چاندکا بھلا کس طرح نظر انداز کر سکتی تھی؟ وہ اپنی تمام تر خوشبوؤں کے ساتھ اس کے دل میں اتر آئی اور آہستہ سے بولی، کامران مقابلہ کرو گے؟ ہاں جی تو چاہتا ہے، کامران نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر اٹھو اور تماشا دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاندکا بولی۔ کامران کے لیے چاندکا کی اتنی ہی یقین دہانی کافی تھی۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، میں آؤں میدان میں؟ شومگا نے اسے بڑے انداز سے گردن ترچھی کر کے دیکھا اور ہنس کر بولا، کیوں تمہیں زندگی عزیز نہیں کیا؟ بہت، کامران نے بڑا مختصر مگر جامع جواب دیا۔ پھر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہو؟ شومگا نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں دیوتا کے گھر کو ظالموں سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ بکواس مت کرو، شومگا کو اچانک جلال آ گیا، تم اس بستی میں اگر اجنبی نہ ہوتے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔
تم میرے اجنبی یا پردیسی یا مہمان ہونے کی بالکل فکر نہ کرو، میں تمہارے مقابلے میں آ رہا ہوں، مجھ پر اپنا سحر پھونکو اور پھر تماشا دیکھو۔ کامران تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا صحن کی طرف بڑھا۔ کامران، بے وقوف نہ بنو، تم بے موت مارے جاؤ گے۔ سنگینا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ظالم جادوگر تمہیں چٹکیوں میں مسل دے گا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، تم ذرا دیکھو۔ یہ کہہ کر کامران نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور لوگوں کے سروں سے پھلانگتا صحن میں جا پہنچا اور اس چوکی کی طرف بڑھا جو اس کے مقابل پڑی ہوئی تھی اور 4 چیلوں کی جان لے چکی تھی۔ کامران نے چوکی پر بیٹھ کر آسن جمایا تو بستی کے لوگوں نے اس اجنبی کو شومگا کے مقابلے میں آتے دیکھ کر فلک شگاف نعرے لگائے۔ کامران نے ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پھیلے ہاتھوں سے کبوتر نکل نکل کر فضا میں اڑتے جا رہے ہیں۔ وہ بڑے غور سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کبوتر کہاں سے نکل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بے شمار کبوتر اس کے ہاتھوں سے نکل کر لوگوں کے سروں پر اڑنے لگے۔ مجمع نے ان اڑتے کبوتروں کو دیکھ کر زبردست تالیاں بجائیں۔ جب کامران کے ہاتھوں نے کبوتر چھوڑنے بند کر دیے تو شومگا نے اپنے لباس سے باز نکال نکال کر اڑانے شروع کر دیے۔ بازوں نے کبوتروں کو دیکھ کر ان پر جھپٹنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی کوئی باز کسی کبوتر کو دبوچنے کی کوشش کرتا تو اس کوشش میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ شومگا کے چھوڑے ہوئے باز پٹر پٹر صحن میں گر رہے تھے اور وہ زمین پر گرتے ہی دھواں بن جاتے۔ شومگا بڑی حیرت سے اپنے گرتے بازوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سارے بازوں کا صفایا ہو گیا، لیکن کبوتر بدستور فضا میں کلا بازیاں کھاتے ادھر سے ادھر اڑتے رہے۔ کامران اپنے ہاتھوں سے نکلے ہوئے کبوتروں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کامران، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اچانک چانکا کی آواز سنائی دی۔ کامران نے پہلے کی طرح ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہی کبوتر واپس آنے لگے۔ وہ اس کے ہاتھ پر بیٹھتے ہی غائب ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد آسمان کبوتروں سے خالی ہو گیا۔ لوگوں نے ایک بار پھر زبردست تالیاں بجائیں۔ شومگا کو یہ دیکھ کر تاؤ آ گیا۔ اس نے کچھ منتر پڑھ کر ہاتھ پھیلایا تو ہاتھ چھریوں سے بھر گیا۔ اب اس نے ایک چھری اٹھائی اور کامران کی طرف پھینکی۔ وہ سنسناتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ کامران ایک لمحے کو گھبرا گیا، پھر وہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ چھری اس کے سینے کے قریب آ کر اس طرح زمین پر گری جیسے اس کے سامنے لوہے کی چادر رکھی ہو۔ شومگا پوری قوت سے چھریاں اس کی طرف پھینک رہا تھا اور کامران پورے اطمینان سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ چھریاں اس کے قریب آ کر زمین پر گرتی جا رہی تھیں۔ آخر شومگا چھریاں پھینک پھینک کر تنگ آ گیا اور کامران کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ پھر شومگا نے آگ لگانے والا منتر پڑھا۔ کامران کے جسم میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی، لیکن صرف چند ساعتوں کے لیے۔ اس کے کپڑوں میں آگ لگی اور خود بخود بجھ گئی۔ شومگا کو اب پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس کے مد مقابل پر کوئی وار کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں کامران، پھر؟ چاندکا کہہ رہی تھی۔ پھر کیا؟ کامران نے پوچھا۔ یہ شعبدے بازی کچھ دیر اور چلے یا شعبدے باز کو فنا کر دوں؟ ہاں کر دو فنا، کھیل بہت ہوا۔ کامران جلد از جلد شومگا کو مردہ حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ لو پھر دیکھو تماشا۔ کامران نے تماشا دیکھنے کے لیے شومگا پر نظریں جما دیں۔ کامران کے دیکھتے ہی دیکھتے شومگا دھاڑ سے چوکی پر چت گرا۔ اس نے اٹھنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اٹھ نہ سکا۔ پھر کامران نے اس کی ٹانگیں چوڑی ہوتی دیکھیں۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پھیل گئے۔ اب وہ چوکی پر اس طرح پڑا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر الگ الگ کھینچ لیا ہو۔ کامران کو اچانک سفید محل کا وہ منظر یاد آ گیا جس میں ایک عورت کو 4 گھوڑوں سے باندھ کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے گئے تھے۔
کیا چاندکا شومگا کے ساتھ بھی یہی کرنے والی تھی؟ کامران نے سوچا۔ کامران ابھی سمجھ نہ پایا تھا کہ شومگا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اچانک شومگا کو ہوا میں اڑتے دیکھا، لیکن صرف چند لمحوں کو۔ اس کے بعد اس کا جسم 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بڑے پجاری کے خواب دیکھنے والا ہوس کا دیوتا اب اس چوکی پر نہ تھا۔ فرش پر اس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور زمین اس خبیث کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ اس منظر نے دیوتا کے گھر میں موجود تمام پجاریوں میں دہشت پھیلا دی۔ سارے پجاری آنن فانن کامران کے سامنے اکٹھا ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ تب کامران مسکراتا ہوا چوکی سے اٹھا اور بڑے فخر سے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دیوتا کے گھر کا بڑا پجاری تھا۔ نئے پجاری کو دیکھ کر لوگوں نے خوشی سے نعرے بازی کی۔ کامران نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور ہوا میں لہرا لہرا کر سب کو مبارکباد کا جواب دیا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ چند لمحوں بعد ہر سو سکوت چھا گیا۔ معصوم اور بھولے بھالے لوگوں، کامران نے کہنا شروع کیا، آج تم جتنی خوشیاں منا سکتے ہو مناؤ۔ آج کا دن تمہارے لیے یوم نجات ہے۔ نجات کس سے؟ ان ظالموں سے جو دیوتا کے گھر پر قابض تھے اور تمہاری بہن بیٹیوں سے کھیلتے تھے۔ یہ سن کر قریب ہی بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں یہ بات عجیب سی لگی۔ وہ چیخ کر بولے، اس بات کا کیا مطلب؟ میری بات صبر سے سنو، پھر تمہاری سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پجاری جنہیں تم دیوتا کے اوتار سمجھتے رہے ہو، دیوتا کے اوتار نہ تھے، شیطان کے چیلے تھے؟ سنو سنو، اور تم لوگ جو اپنی بہن بیٹیوں کو داسی بنانے کے لیے ان کے حوالے کر جاتے تھے، تو یہ پجاری تمہاری بہن بیٹیوں کو دیوتا کی داسی بنانے کے بجائے اپنی داسی بنا لیتے تھے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ تمہاری بہن بیٹیاں داسی بننے کے بعد آسمانوں پر چلی جاتی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمہاری بہن بیٹیاں اسی دیوتا کے گھر میں موجود ہیں اور بہت تلخ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ کامران اتنا کہہ کر چند لمحوں کے لیے رکا۔ تب چاروں طرف سے یہ آوازیں آنی شروع ہوئیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم دیوتا کے سروپ پجاریوں پر الزام لگا رہے ہو۔ ٹھہرو، کامران نے چیخ کر کہا، تم جن پجاریوں کو دیوتا کی صورت سمجھتے ہو، اگر میں ان کے کرتوت بتاؤں تو ان کی صورتوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ پھر کامران نے دھیرے دھیرے دیوتا کے گھر کے تمام راز فاش کر دیے۔ داسیوں پر کیا بیتتی تھی، دیوتا کی مورتی کس طرح کھلتی اور وہاں سے پجاری لڑکی کو کہاں لے جاتے اور اس کا کیا حال کرتے۔ تہ خانے، چکردار دیواریں، زمین دوز رہائش گاہ، عیاشیاں، ہوس اور گناہ کے کھیل۔ یہ سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ جانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ لوگ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھے، خاص طور سے وہ گھرانے جن کی لڑکیاں دیوتا کی داسیاں بنائی جا چکی تھیں۔ اے لوگوں، ٹھہرو، کچھ دیر میرا انتظار کرو، میں ابھی تمہیں تمہاری لڑکیوں سے ملواتا ہوں، تم ذرا اپنے اپنے دل مضبوط کر لو۔ یہ کہہ کر کامران نے چوکی سے چھلانگ لگائی اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا، سیڑھیاں چڑھتا، دروں والے برآمدے میں پہنچ گیا۔ پھر لوگوں نے اسے ایک چھوٹی سی گلی میں اندر جاتے دیکھا۔ اپنے لگائے ہوئے نشانوں کی مدد سے بڑی تیزی سے ان چکردار دیواروں میں گھومتا جا رہا تھا۔ آخر وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ خفیہ دروازہ مخصوص جگہ، مخصوص ضربوں کے بغیر نہیں کھلوا سکتا۔ ٹھہرو، میں گالٹا کو دروازہ کھولنے پر مجبور کرتی ہوں، چاندکا کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد خود بخود خفیہ دروازے کی دیواریں کھسکنے لگیں۔ گالٹا کامران کو دروازے پر دیکھ کر ایک دم کھل اٹھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ دروازے پر تم ہی ہوگے،
تم آتے ہو تو میرا دل خود بخود دروازے کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ پھر وہ ایک دم اداس ہو گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن اس وقت تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس وقت تو سارے پجاری جاگ جاتے ہیں، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ جاؤ واپس چلے جاؤ، صبح آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ نہیں، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں سے تمہیں لینے آیا ہوں، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ اس قید میں مقید تمام داسیوں کو۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نشے میں تو نہیں ہو؟ گالٹا پریشان ہو کر بولی، دیوتا کے لیے یہاں سے فوراً چلے جاؤ، اگر بڑے پجاری کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارے چھوڑو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، نہ بڑا پجاری نہ چھوٹے پجاری۔ بڑا پجاری رات کو مر گیا، اور وہ پجاری جو اس کی موت کے بعد اس کی چوکی کے دعوے دار ہیں، ان کی لاشیں تالاب اور صحن میں پڑی ہیں۔ کامران نے گالٹا کو بتایا، اور ہاں، تمہاری بستی کے لوگ اور وہ تمہارا سنگینہ تمہارا منتظر ہے۔ اس بزدل کا نام میرے سامنے نہ لو۔ گالٹا کو غصہ آ گیا، تم اصل میں دونوں ہی بے وقوف ہو، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اس کے باوجود انا کی دیوار اپنے درمیان کھڑی کر لیتے ہو۔ حالانکہ محبت فنا کا نام ہے، اپنے وجود کو دوسرے میں جذب کر لینے یا دوسروں میں جذب ہو جانے کا نام ہے۔ محبت میں اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے اور ہم ہو کر جینا پڑتا ہے۔ کامران نے محبت کے اسرار کھولتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتی کہ سنگینہ آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کل کرتا تھا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، جلدی سے تمام داسیوں کو بلا لاؤ، بستی کے لوگ ان کے منتظر ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں یہ خوشی کیسے برداشت کروں؟ اچھا، میں جاتی ہوں اور سب کو بلا کر لاتی ہوں۔ گالٹا کی واقعی عجیب حالت تھی، وہ لرزتے قدموں سے اندر چلی گئی۔ جب کامران مورتی کو تقسیم کر کے دیوتا کے کمرے سے باہر نکلا تو لوگ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ برآمدے سے اندر گیا تھا، دیوتا کے کمرے سے کس طرح باہر نکل آیا؟ پھر یہ حیرت اس وقت اور بڑھی جب اسی کمرے سے لڑکیاں برآمد ہونا شروع ہوئیں۔ یہ وہ مظلوم لڑکیاں تھیں جنہیں دیوتا کے نام پر ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا اور جن کے مقدر میں عذاب لکھ دیے گئے تھے۔ کمرے سے سب سے پہلے گالٹا برآمد ہوئی، اس کے بعد دوسری لڑکیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ یہ لڑکیاں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر آنسو ضبط نہ کر سکیں، نوجوان اپنی بہنوں کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے، غصے اور نفرت کی آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ بستی کے نوجوان چھلانگیں لگا لگا کر صحن میں کھڑے پجاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ نوجوانوں نے تالاب میں چھلانگ لگا دی اور مرے ہوئے پجاریوں کی لاشیں باہر نکالنے لگے۔ چند نوجوانوں نے شومگا کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ زندہ پجاریوں کو لٹا لٹا کر مارا جا رہا تھا۔ بعض نوجوان بڑے بڑے پتھر باہر سے اٹھا لائے تھے۔ پجاریوں کے سر ان پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ مرے ہوئے پجاریوں کو اور مارا جا رہا تھا۔ شومگا کی منقسم لاش کو اور تقسیم کیا جا رہا تھا۔ لاش کی بوٹی بوٹی کی جا رہی تھی۔ مائیں اپنی بیٹیوں سے مل کر رو رہی تھیں اور کامران خاموشی سے ہاتھ باندھے نفرت اور غصے کے طوفان کو دیکھ رہا تھا۔ ان پجاریوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ بہت کم تھا، ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اچانک ہی چاروں طرف سے شور اٹھا، بڑے پجاری کی لاش کہاں ہے؟ کامران جب گالٹا اور داسیوں کو اندر سے نکالنے کے لیے گیا تھا تو وہ چاندکا کی مدد سے سارے خفیہ تہہ خانوں کو کھنگال آیا تھا، لیکن اسے بڑے پجاری کی لاش نہیں ملی تھی۔ کامران کی سمجھ میں نہ آیا کہ بڑے پجاری کی لاش اس کے چیلوں نے کہاں غائب کر دی۔ اب لوگوں کو بڑے پجاری کی ضرورت تھی، اصل آدمی تو وہی تھا۔ وہ ظالم مر گیا تو کیا ہوا؟
اس کی لاش گھسیٹ کر انتقام کی آگ تو ٹھنڈی کی جا سکتی تھی، پر وہ تھا کہاں؟ تب کامران نے اوپر نظر کی تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ فضا میں کوئی چیز تیرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی اور یہ ایک انسانی لاش تھی۔